بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ایک بھارتی کمپنی نے امریکہ کے ساتھ 838 کھرب بھارتی روپے کا معاہدہ کیا ہے۔ جی ہاں، اب وہ امریکہ میں سرمایہ کاری کہاں پہ ہوگی، اس سے کیا کیا جائے گا اور اس سے امریکہ کی معیشت پر اور آنے والے اگلے 50-100 سالوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ جو صاحب کیا حال ہے؟ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ جو صاحب آپ سنائیں۔ شاہ جی، بھارتی کمپنی ریلائنس گروپ نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں 838 کھرب بھارتی روپے امریکہ میں انویسٹ کیے جائیں گے۔ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ آخر وہ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی، کیا ہوگی اور کیوں ہوگی؟ چوہی صاحب، میں آپ سوال کرتے ہیں نا تو میں پھر آپ سے ہمیشہ میری شاید عادت بن گئی ہے، میں آپ سے اجازت دے دیتا ہوں کہ 2 جملے سوال سے پہلے بولوں۔ سر، پہلی گل دے بھائی جیسے بانی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی تھی نا، میں اس وقت بھی بڑا جیلس ہوا تھا، کیونکہ میری شادی پہ نہ سلمان خان آیا، نہ عامر خان آیا اور نہ جناب شاہ رخ خان آیا اور نہ ساڑھے تو بس تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یقین کریں میں تھوڑا سا مقصد اور جیلس کیا ہونا ہے، یہ تو میں مجھ سے لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ سر میں آپ سے کہتا ہوں چوہی صاحب یار گال لے ہوئے کہ یار وہ میں جا رہا ہوں کراچی جا رہا ہوں تو یار کوئی ادھر بھی کاروبار کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی کیا کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ادھر، یعنی آپ کے اپنے پاس جو آپ کا کرنٹ کاروبار چل رہا ہے اس میں سے نکال کے آپ کریں گے۔ تو آپ یعنی اندازہ کریں کہ 838 کھرب روپے جو ہیں سر اب پاکستانیوں میں جب پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں گے تو کیلکولیٹر کے صفرے ختم ہو جائیں گے۔ سر یہ 838 جو ہے یہ تقریباً مقصد بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صفرے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آئیے جو کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے نا مقصد بڑے وہ جب انڈین ڈرامے چلتے تھے نا تو کہتے تھے یار یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں جی 10,000 کروڑ کی ڈیل 15,000، تو اب انہیں پتہ چلا کہ 10-15,000 کروڑ کی ڈیل تو کچھ نہیں، یہ 838 کھرب روپے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب چوہی صاحب آپ نے جو کہا نا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو یہ جتنا بڑا منصوبہ ہے سر ظاہر ہے کہ اماؤنٹ بھی اسی حساب سے جو ہوگی۔ یہ سر شیل آئل جو ہے نا سر امریکہ کے اندر ہے اور اس نے ابھی تک ان ذخائر کو یعنی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ آپ اس کی مینٹیلٹی دیکھیں نا کہ وہ پوری دنیا سے جو تیل نکل رہا ہے، تیل اس پہ قبضے کر رہا تھا اور اس سے اپنا سارا تسلط جما رہا تھا، اور یہ عرب ریاستوں کے پاس اور جتنے دیگر ہیں نا سر ان کے پاس جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سر، میرا خیال ہے مجھے ایگزیکٹ نہیں، یہ تقریباً 30-35 سال چل۔ ہاں جی بالکل، ماہرین کے مطابق یہی ہے کہ اگر اسی ریشیو پہ کنزمپشن رہی تو اگلے 25-30 سال میں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے یہ شیل آئل کو جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کا وجہ ایک یہ بیان کی تھی کہ اس کو جو ہے جناب یہ تو خام تیل ہوتا ہے نا سر، اس سے نکالنا پڑتا ہے، ریفائن کرنا پڑتا ہے، تو بڑی مہنگی ٹیکنالوجی ہے، اس کو بڑا مہنگا۔ اب اس نے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے اندر وہ اس نے حل ڈھونڈ لی ہے کہ اس کو بالکل مہنگا نہیں پڑے گا، تو شیل آئل جو ہے وہ دیگر سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس نے کی ہے تو یہ جناب امبانی صاحب، مکیش امبانی صاحب جو ہیں، ان کی جو ریلائنس انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ سرمایہ داری کرنے جا رہی ہے، تو 838 کھرب، اور یہ وہاں پہ شیل آئل ریفائنری جو ہے لگائے گی، وہ جناب وہاں پہ لگائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں 50 سال بعد پہلی بڑی آئل ریفائنری جو ہے اس کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ بھائی جان تے مکیش امبانی صاحب کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے مکیش امبانی دا اگلا اگر کوئی پتر ہوں تے بھائی جان انہیں بھائی جان ٹرمپ خان صاحب نے کہنا سی عامر خان کی جگہ تو آ واقعی صحیح بات ہے، واقعی پرفارم کرنے آ جانا تھا اس نے۔ تو شاہ جی یہ دیکھیں نا اتنی بڑا گروپ ہے یہ جو اتنا پیسہ، اس کا مطلب جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا جو 838 کھرب بھارتی روپے ایک پروجیکٹ میں لگا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس تو سرمایہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک سائیڈ سے نکال کے بزنس تو اب یہ جو ایک طرح اس کا دیکھیں نا یہ جو سسٹم ہے یا وہاں پہ جو لگا رہا ہے، تو ایک اسٹریٹجی کی یہ ریلائنس جو ہے ایک پارٹنرشپ بنتی نظر آ رہی ہے نا بھارتی اور امریکیوں کی۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ تیل جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے
ایک اسٹریٹجک ایسا ایسٹ ہے جسے ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے عربوں نے دھمکی دی تھی امریکہ کو کہ ہم آپ کا تیل بند کر دیں گے, ایسے یہ 74 کے اندر. ہاں جی. تو اب اگر وہ ریفائنری امبانی لگا رہا ہے اور تیل امریکی یوز کریں گے, کل کو دو ملکوں کے درمیان مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ امریکیوں نے کوئی بھارتیوں کے ساتھ پراپر طریقے سے ساز باز اور وہ ایگریمنٹ تو کر لیا ہوگا نا. سر ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اول تو وہ جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا, فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, تو سر بزنس مین کی بھی کوئی سرحد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو عربوں نے آپ کا کہا نا کہ تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا, جو سب دو جملے آ جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں میں پرانی باتیں کرتا ہوں. سر شاہ فیصل شہید کے دور میں بھٹو صاحب گئے تھے سعودی عرب کے دورے کے اوپر, تو جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے نا اس کا وزٹ تھا. اچھا یہ سب پلان ہوتا ہے, طے ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل ورلڈ کو دکھانے کے لیے. تو وہاں اوپن ایریے میں ناٹ انف بھٹو صاحب نے سگار کی فرمائش کر دی تھی, تو وہاں پہ 2 سگار پیے تھے, اور پہلی اور میرے خیال میں اب تک کی آخری دفعہ کے اوپر اب ایران جنگ میں نہ بند ہوئی, سر اس آئل ریفائنری کو بند کیا تھا شاہ فیصل نے. یہ دکھانا تھا کہ پاکستان کی کتنی امپورٹنس ہے. تو یہ سر بالکل ایک مقصد انڈیا کے لیے اور ان کا بالکل اسٹریٹجک ہے سر جی. اور یہ جتنے ہیں سر عالم اسلام کے خلاف کس طرح متحد ہیں کہ اب انڈیا ایران کا کتنا مقصد دوست بنتا تھا, بحریہ کی مشقیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں جی بالکل سر این جنگ سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا. تو سر یہ جتنی چیزیں ہیں نا, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ مکیش امبانی اور اس کی آگے جو اولاد ہے وہ انڈین ہی ہے نا سر. بالکل. تو انڈین اگر ایک بزنس مین 838 کھرب روپے انڈین وہاں پہ سرمایہ کر رہا ہے, تو ایسے ہی تو نہیں کر رہا, یہ حکومت امریکہ جو ہے سر آج اگر میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں 100% دیتا ہوں کہ آج اگر مکیش امبانی کہے میں یہ سائن اس وقت کروں گا ایگریمنٹ کہ آپ ایران جنگ بند کرا دیں, حتیٰ کہ یہ کہے کہ آپ بیت المقدس چھڑا کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں, تو سر 838 کھرب روپے انڈین جو ہے وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ٹرمپ شاید یہ بھی کرنے. اچھا شاہ جی تھوڑا سا چلتے ہیں شیل آئل کی تفصیل کی طرف. لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ شیل آئل جو ہے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہی ایک قسم ہے, اور امریکہ کے پاس اس کے بہت بڑے ذخائر ہیں. یہ 2 شکلوں میں وہاں پہ گیس اور تیل. جی پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, اگر وہ نکالتا تھا بہت مہنگا پڑ رہا تھا. تو اب انہوں نے اب یہ خبر ہے کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو بھی برتر کرتے ہوئے یہاں تک آگے ہیں کہ یہ جو پیٹرول ہوگا اور گیس کی شکل میں یہ ان کو ذخیرہ ملے گا, جب یہ ریفائنری ساتھ لگ جائے گی تو ان کو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ خلیجی ممالک سے یا باہر سے درآمدہ پیٹرول سے بہت سستی پڑیں گی. اور جب ان کا تیل مک جائے گا اور ان کا اپنا تیل ہوگا تو پھر صورتحال ذرا دنیا کی کیا ہوگی؟ پھر صورتحال یہ ہوگی کہ نا وہ پھر آ جائے گا اونٹوں کا دور آدمیوں کے اوپر. سر میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں چند خاندان جو ہیں پوری گلف ریاستوں کے, میں ریاستوں کو بتاتا ہوں, ان کے پاس تو دولت ہوگی جن کے آج بھی لاس ویگاس کے جگو خانوں کے اوپر نا ٹاپ آف دی لسٹ ان کے نام ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس تو چند خاندانوں کے پاس دولت ہوگی. جس طرح شاہ ایران ہٹ گیا ایران سے 79, لیکن آج بھی اس کا بیٹا امریکہ کے اندر ہے اور ارب پتی خربوں پتی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو پوری عوام ہے گلف عرب ریاستوں کی سر, وہ پھر اللہ نہ کرے میرے منہ لیکن وہ جو ہے سر وہ پھر جو ہے یقین آپ کریں کہ جس طرح آج آپ دیکھیں نا کہ وہاں کہتے ہیں کہ جناب تیل پانی سے سستا ہے کیونکہ بجلی سر ان کے اپنے, تو سر ان کے لیے پھر وہی زندگی آ جائے گی جو جناب تیل سے دریافت ہونے سے پہلے, اس لیے کہ پیسے سے ہے نا یہ ساری لائف تو پیسے سے ہے نا سر. تو جب تیل کی دولت ہی ختم ہو جائے گی تو سر ان خاندانوں نے پھر سعودی عرب ان گلف ریاستوں میں رہنا بھی نہیں ہے. تو یہ ان کی حالت پھر وہی ہو جائے گی سر جی کہ یہ کھوتڑی پہ آ جائے گی. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ. یہ بڑی اہم خبر ہے جو آج ہم نے آپ کو دی ہے کہ اگر بھارتی سرمایہ کار امریکہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں اور پھر اس شعبے میں کر رہے ہیں جو اسٹریٹجک ایسٹ گنا جاتا ہے یعنی پیٹرولیم مصنوعات, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ 2 ریاستوں کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل میں جو ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے, اور اسے ریاستی تحفظ بھی حاصل ہوگا. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے, اور تمام مسلم امہ خاص کر وہ ممالک جہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں ان کو ضرور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انہیں آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.